ہو گیا جو مجھے مقصد ہے، اور ہم ایک پروبیشن کی چوتیا قسم کے کلر تھے. خیر جب وہ 1-1.5 مہینہ گزر گیا اور سب کو یعنی بتایا گیا، ان کو اندازہ تھا کہ بھائی 3 مہینے کے بعد آپ کا بس ایسے کام کرو آپ کی چھٹی. تو بھائی اس 3 مہینے میں تو میری حالت یہ تھی کہ میں سب لوگ بھلے چلے جائے، یعنی ہوتا یہ تھا کہ صبح آپ 8-8:30 بجے آ جائیے اور رات کے 8:30 9 10 جو بھی بج رہے ہیں، بھائی وہ تو حاجی آ رہے ہیں نا، جا رہے ہیں. تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب دوسرے بینکوں کے بھی اسٹال ہوتے تھے، کون سا بینک کا بھی یاد نہیں آ رہا مجھے، مگر بہت ہی 2-3 ہی بینک تھے، تو ان کا بھی اسٹال ہوتا تھا. تو وہ یہ بجلی کے ہنڈے لگا دیے تھے انہوں نے، جو پیٹرو میکس جس کو کہتے تھے اس زمانے میں. تو وہ بجلی تو تھی نہیں وہاں پر بھی، پیٹرو میکس رہتے تھے. تو بس وہ ان سے کیشیئر الگ بیٹھتے تھے، انہیں کیش ہی ہوتا تھا، پیور ویور پتہ نہیں بنتے تھے بنتے تھے اس زمانے میں، یعنی ایسے جانے کے لیے. تو ان کو ہاتھ کے کوٹے کے لحاظ سے کچھ پیسے دیے جاتے تھے، سمجھ اس ٹائپ کے. پھر وہ فارم وام بھرنا ان کا، اور یہ کرنا وہ کرنا. تو بینک کا کام نہیں ہوتا تھا، تو اس میں بینک اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا، کمیشن ومیشن بھی لیتے تھے. تو 1-1.5 مہینے کے بعد لڑکوں کے اندر یہ خیال ہوا کہ بھائی یہ تو 1.5 مہینہ گزر گیا اور 1.5 مہینہ سر پہ آ رہا، اس کے بعد تو چھٹی. آجا صاحب ہماری طرح تھے، یعنی مطلب جن کا ولی وارث کوئی تھا یا نہیں تھا، جو گھر میں رہتے ہوں گے جوائنٹ ڈگری بڑی بات تھی نا، کیونکہ وہاں پر ہمیں مل رہے تھے تقریباً شاید میرا خیال ہے 250 روپے. اب 50 سے 250 روپے کی جمپ تو بہت بڑی، لیکن وہ 250 میں ہوتا یہ تھا کہ وہ سب گھر میں چلے جاتے تھے اور مجھے شاید 5 روپے دیے جاتے تھے جیب خرچ، مطلب بس کے مہینہ گزار ہوا اس کے اندر. تو میں وہ بھی ٹھیک ہی تھے، مطلب کوئی ایسی کوئی خرابی تھی بھائی جس کی ضروریات ہی کچھ نہیں ہو تو 500 روپے بھی اس زمانے میں، اگر آپ کے 500 روپے کو برابر میں ٹھیک ہے، بہت ہو گئے نا. تو پھر یہ ہوا کہ جب میں نے تو پھر میں نے بے تحاشا چمچہ گیری اسٹارٹ کری. اور گائیڈنس کس سے ملے گی چمچہ گیری امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، بس یہ خیال ہوا، میں نے کہا یار یہ لوگ جو یہاں 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں ایک زیدی صاحب بھی تھے، وہ جو ان سب کے انچارج تھے، اور وہ زیدی جو تھے وہ پنجابی تھے، اور وہ مطلب ان کو وہ ایک طرح کے دادا تھے ابھی بینک کے، مطلب وہ کوئی کام وام نہیں کرتے تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا وہ آپ کیا کہتے ہیں اسے فکسر، وہ فکسر ٹائپ میں تھے. مطلب جیسے کوئی چیز فرض کریے وہیں حبیب بینک میں وہاں پر جو حاجی کیمپ ہے، حاجی کیمپ کے اندر اگر فرض کریے کہ وہ کوئی حاجی کیمپ والوں نے آ کے کوئی بات کی تو وہ زیدی صاحب اس معاملے کو حل کریں گے. مطلب حاضر صاحب کا زیدی صاحب کا ڈائریکٹ بینکنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، ڈائریکٹ ان کا سیٹوں سے کنیکشن ہوتا تھا، اور کوئی سلسلہ آ گیا تو وہ زیدی صاحب کریں گے. تو زیدی صاحب تھے، اور یہ اس زمانے میں خالی شاید کوئی میجر ریٹائر ہوئے تھے. تو اس زمانے میں میجر ریٹائر ہونا بڑی بات ہوتی تھی یار، انہوں نے میجر ہی کام ہوا کرتے تھے یار. تو اور گجر صاحب مونچھ سے بھی بڑی سی اور سب کچھ. تو پھر میں نے یہ کہا کہ یار زیدی صاحب کی بھی کسی صورت سے بہت ہی آگے پیچھے گھوما جائے. تو میں بے تحاشا زیدی صاحب کے آگے پیچھے گھومتا رہا ہوں. زیدی صاحب ایک پھٹی رستی گاڑی ہوتی تھی اس زمانے میں جو شاید پہلے نہیں دی تھی، میں دوڑ کے جایا کروں، ان کا دروازہ کھولا کروں جا کے. اچھا سب لڑکے جو تھے وہ دیکھا کریں. آخر ایک دن لڑکوں نے مجھے پیٹا، وہ جو لڑکے تھے نا ان کو بھی یاد نہیں پڑا کیا کر رہا ہے، اور کہنے لگا تو کھائی کے جب نہیں کرتا ہے کیا کرے بھائی. تو ابھی یہ ہوئی بس یہی ہو گیا تھا میرا تقریباً، شکل بھی ایسے ہی بالکل موالی ٹائپ کی. تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں. تو ایک دن لڑکوں نے بہت پیٹا مجھے، اور 7:30-8 بجے کا ٹائم ہوا. تو جب وہ جانے لگے تو جو افسران ہوتے تو اس میں سے 3-4 میں سے چلے جاتے تھے، 1-2 رکے رہتے تھے. تو اچھا جس کو گھوتا نہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ٹھاک گھوتا انہوں نے مجھے، کپڑے وپڑے میرے پھٹ گئے. 7-8 آدمی مار رہے ہیں تو اور میں ایسے ہی پھرا. اچھا بھاگنے بھی نہیں دے رہے، وہ ہاتھ پکڑ لیا، تیل ہاتھ پہ ہاتھ سب کچھ. میں کہنے لگا تو کیا 24 گھنٹے لگا رہتا ہے بھائی، خبردار کل سے نہ دیکھیں تجھے ہم. ہمیں تو یہ تھا کہ بھائی اب یہ مارے اب پیٹے کچھ بھی کریں، ہمیں تو یہ نظر آ رہا تھا نا کہ 1.5 مہینے بعد تو چھٹی ہو جانی ہے، پھر کیا کریں. پھر وہی 50 روپئے کی سائیکل پہ، اور وہ بھی پتہ نہیں کام ملے نہ ملے، اب پھر چھوڑ کے آ گئے تھے نا وہاں سے. تو خیر بہرحال زیدی صاحب اور جعفر اور کولمبو والا، کیونکہ یہ تھا کہ شاید اس میں سے ہی کوئی ایک بہت ہی بلائنڈ پتا کھیلنا، تو اسی لیے کہ ان میں سے ہی کوئی جو ہے شاید بینک کو سفارش کر دے گا یار یہ لڑکا اس کو تو رکھ لو. یعنی اگر کہہ ہی دے وہ رکھے نہ رکھے ہوئے ایک الگ بات قصہ، لیکن یہ کہ کم از کم اتنا یعنی ان کی نگاہوں میں چڑھ جاتا. کام کی بھی صورت کہہ رہی کہ 3 دن میں وہیں سویا مجھے آج تک یاد ہے. کام خوب دل لگا کے. ہاں مطلب یہ رات تک بیٹھا ہوا ہوں، کسی کا بھی کام بچا ہوا ہے وہ بھی کر رہا ہوں. مطلب یہ کہ مطلب کوئی پرابلم نہیں تھی. مطلب ذہن میں یہ تھا کہ اچھا معلوم تھا کہ گھر میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ سو بھی رہا ہے کہ نہیں سو رہا ہے بھی یا نہیں ہے. اب بھائی بیچارے کبھی کبھی دیکھ لیتے تھے وہ، مطلب وہ تو اچھا ٹیلی فون تھا ہی نہیں، تو یہ بھی نہیں معلوم کہ سارا غائب ہو گیا کہ ہے کہاں. تو
حاجی کیمپ ڈھونڈنا آنا، وہ بھی پتہ نہیں، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا یہ والا حاجی کیمپ تھا کہیں اور بنایا گیا تھا، یاد نہیں آ رہا. تو خیر پھر یہ ہوا کہ وہ یہ بھارت رنگ لائی یہ بات. اب یہاں ایک سوال ہے، پہلے تو بتائیں چمچہ گیری کہتے کس کو ہے؟ چمچہ گیری کا یہ ایک لفظ جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے چلا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن چمچہ گیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ یعنی کسی کی پذیرائی کریں، خوشامد کریں، 24 گھنٹے اس کے آگے پیچھے گھومتے رہیں، اور ہر چیز میں آپ اس کو اپنا گرو مانیں یا پیر مانیں یا واللہ عالم کچھ ایسا مان لیں کہ جیسے آپ اس کو یہ احساس ہو گیا یعنی اس کے دل میں آپ کی ایک طریقے سے کوئی عزت تو نہیں، مگر یہ کہ یہ ہو جائے کہ یار بڑا میرا فرما بردار ہے یہ، اور بہت ہی مطلب اس کو بھی کچھ لگے جیسے لے کے. فرض یہ ایک بات ہے کہ ابھی تم باہر نکلو اور میں فرض تمہیں جوتا پہنا ہوں تو اب لیکن آپ کو یہ خیال میرے خیال 6 مہینہ یاد رہے گا، بھلے وہ کوئی چھوٹا آدمی پہنا ہے نا، تمہارے ملازم میں پہنا ہے، کیونکہ جوتے ہوتے تو نہیں پہناتے نا ملازم، لیکن اگر وہ پہنا ہے آپ کے لیے 6 دفعہ آپ کو دن میں پوچھے کہ ریحان صاحب چائے لاؤ، تو اور آپ کو یہ احساس ہو کہ چڑھا نہیں رہا ہے، آپ کو یہ چڑھا نہیں رہا ہے، تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جیسے باہر سے آئے گا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پلا دو، تو اب یہ یا پانی پلا دو. اور اگر فرض ہے یہ کہ وہ رات کو فرض کے جب آپ لیٹے اور ہلکا ہلکا اس نے آپ کے پیر بھی دبانا شروع کیے، تو اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، اور وہ نہیں بھی کرے گا تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب اس کی کچھ وقت بڑھ رہی ہے تو آپ اس کے 2 پیسے بڑھا دیں گے، نہیں بھی بڑھائیں گے تو کچھ مسکرائیں گے تو نا یار، اس کو دیکھ کے کچھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار. اور اگر وہ چھوڑ کے جائے گا آپ کے پاس سے تو آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا قلق بھی ہو کہ نہیں یار یہ تو بڑا اور فرمانبردار بھی ہو اور گھر کی دیکھ بھال بھی کرے. تو یہ چمچہ گیری کا مطلب جو نارملی کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ ایسے اٹیک سے ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ ایک اپنی کچھ ان خصوصیات کی بنا پہ، جو خصوصیات اتنی نہیں ہوتی کہ جو اس کو پسند آ رہی ہو یا اس کے برابری میں آپ آ رہے ہو، برابری میں آئے گا وہ چمچہ گیری کیوں کرے گا، یا اس کے ساتھ وہ تو اس کی مخالفت کرے گا نا بھائی. تو جو کافی نیچے، جو جتنے نیچے لیول کے لوگ ہوں گے وہ اوپر والوں تک اگر آنا چاہتے ہیں، اوپر والوں کی نگاہ پکڑنا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ کام بدرجہ عدم آنا چاہیے. تو آپ کا اور یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن چمچہ گیری کی. اب یہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز ہے؟ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز. ہمارے معاشرے میں اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی پٹائی کی گئی چمچہ گیری کی وجہ سے، تو معاشرے کے اندر چمچہ گیری کو برا سمجھا جاتا ہے. دیکھیے اب یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر میں چمچہ گیری کر رہا ہوں تو میں یہ بتا رہا ہوں گا کہ جیسے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کر رہا ہوں. اب جو دوسرا کرے گا تو یہ ہمارے یہاں ایک بوز مافیا والا قصہ پورے معاشرے میں ہے. یہاں جیسے سگریٹ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، جو سگریٹ پی رہا جو سگریٹ پی لی کسی نے، اب جیسے چچا پیتے تھے ایک بات ہے، اب وہ ایک آدھ دفعہ ہمیں پیتے دیکھا تو بہت گوتا کہ ابے اس عمر میں سگریٹ پی رہا ہے، تو چلو شاید یہی وجہ ہوگی کہ اس عمر میں شاید یہی وجہ ہوگی. مگر یہ کہ یہ کوئی قصہ جو ہے نا وہ میرا خیال ابھی بھی ہمارے اندر ہے، جب یہ قوم پنپ نہیں رہی، اس لیے کہ وہ ہم کوئی بھی چیز جو ادھر ادھر کی دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی لپا ڈوکی کریں گے. اب گاڑی میں سے باہر کھڑی ہوئی ہے، آپ سامنے والے گھر کے سامنے کھڑی کر دیں تو کوئی بات نہیں، وہ آپ کے گھر کے سامنے مستقل کھڑی کرنے لگا یار پاگل بچہ یہاں گاڑی کر دیں. تو یہ کچھ ٹالرنس کہہ لیں یا واللہ عالم، آپ جس کو جو رنگ اس کو دینا چاہیں وہ آپ رنگ دے دیں. لیکن یہ میرا اصول ہے، یہ کہنا کہ صرف پاکستان میں چمچہ گیری ہوتی بالکل غلط ہے. بڑی دنیا دیکھی، سب جگہ گئے، سب کچھ کر کے آئے. وہ ان کے یہاں اسٹائل کچھ اور ہے. ان کے یہاں اسٹائل یہ ہے کہ جیسے شادی کی سالگرہ ہے تو بھائی وہ شیمپین کی بوتلیں گلدستہ گھر تک لے کے پہنچ گئے. وہ تو رہا ہے نا گھر کے اندر، تو آپ تو دفتر میں دیکھتے ہیں کہ سب کے سالگرہ منائی جاتی ہے، چھوٹا ہے تو اس کی بھی، بڑا ہے تو اس کی بھی کیک کاٹے جاتے ہیں. ہمارے اندر تو ضروری کوئی نہیں، نہ ڈیٹ پتہ ہوتی ہے اور وہاں تو ڈیٹ بتائی جاتی ہے باقاعدہ. پھر اس رات کو یہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، وہ کرے یا کوئی اور کرے تو 5-6 آدمی بیٹھتے ہی ہیں نا. تو میرا خیال ہے آ جائے گا یہ سب سلسلہ، ایسی بات نہیں. لیکن میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ اس وقت جب کہ آپ رستو بننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو زہر کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے. چاپ لوسی اور چمچہ گیری میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ چاپ لوسی نہیں، چاپ لوسی الگ تھی. اللہ وہ کیا ہوتی ہے؟ چاپ لوسی جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ اس کی ہاں میں ہاں تو ملا لیں، لیکن چمچہ گیری اس سے کوئی 10 گنا زیادہ ہے. یعنی چاپ لوسی تو آپ کسی پرٹیکولر موقع پہ کر رہے ہیں، جو وہ سامنے آ گیا تو جی سر یہ. لیکن چمچہ گیری تو یہ ہے کہ آپ اس سے اور بیونڈ اس کے اوپر کچھ اس طریقے سے بالکل وہ ہو جائے کہ آپ کو وہ کم از کم آپ کو، جیسے اس نے کہا کہ 800 آدمی، جیسے میں مثال دوں گا کہ 800 آدمی ہیں تو اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ حیدر ہے. تو یہ چاپلوسی 800 آدمیوں کے اندر، تو چاپلوسی کے اندر تو اور بھی سب لگے ہوئے ہیں. تو خیر بات قصہ مختصر یہ ہوا. آپ بتا رہے تھے کہ یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے میرے لیے کیونکہ
آپ نے اس کو ایز اے اوزار یوز کیا اپنے آگے جانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، قریب آنے کے لیے. جب کوئی آپ کے قریب آ گیا تو آپ سکھائے گا. تو جب کہ معاشرے کے اندر جب بھی کسی کو، جیسے ہمارے دفتر میں ہم نے چمچہ ایوارڈ رکھا ہوا تھا، ہم مہینے کے اندر پیسے دیتے تھے اس آدمی کو جو سب سے زیادہ چمچہ گیری کرے گا. اس کا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کے لفظوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اس کی اچھائیاں اگر تھوڑی سی آپ ڈیفائن کریں گے، کیا اچھائیاں؟ دیکھیے ایک تو اچھائیاں اس کی یہ ہیں کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کرتے کس کی ہیں، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں برابر والے کی کرتے نہیں اور چھوٹے والے کی کرتے نہیں. یہ بڑی خود غرضانہ بات کر رہا ہوں میں. یہ آپ ہمیشہ اپنے سے بڑے کی کرتے ہیں. اچھا جو تھوڑا موٹا بڑا ہے شاید اس کی بھی آپ اتنی نہیں کریں گے، لیکن وہ جہاں پر کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اس سے میری ذات میں، پیسے میں، عزت میں، شہرت میں، نفرت کم ہونے میں، دیر آر سو مینی ادر تھنگس، اس میں یار میرا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. خود غرضانہ بات ہے یہ بہت کہ میرا یہ فائدہ ہے. تو اس کے اندر پھر آپ، اب وہ ایک آدمی ہو، 4 آدمی ہو، 10 آدمی ہو، اس سے بحث نہیں، جتنے آدمی ہو آپ ان تک پھر آپ کا رویہ جو ہوتا ہے تو ایک تو آپ کی ٹالرنس بہت بڑھ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے چہرے پر اور تمام چیز پہ ایک میکینیکل اثرات آ جاتے ہیں جس سے کہ آپ برا نہیں مانتے بہت ساری چیزوں کا، کیونکہ آپ کا بدل، آپ کا جو مطمئن نظر ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے تو اس آدمی کو پلیز کرنا ہی کرنا ہے. تو جب آپ کے ذہن نے یہ سوچ لیا، یہ پروردگار نے بڑی عجیب سی چیز دی ہے یہاں، یہ بیچ میں بغاوت بھی کر جاتا ہے، لیکن اگر یہ سوچ لیا اس نے کہ ہاں یہ کرنا ہے تو بس اب آپ اسی رائے. اچھا یہ کہنا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، میں تو آپ جس سے بھی چاہو میری تم اسے شرط کرا وہ بات دوسری کہ اب آپ چاہیں 1 مہینے میں ہو جائے تو بھائی اب یہ تو نہیں ہوتا کہ 1 مہینے میں ہو جائے، کہیں 6 مہینے لگتے ہیں، کہیں 8 مہینے لگتے ہیں، اور نہیں ہو رہا تو نہ ہو رہا تھا. تو کیا پرابلم کیا ہوئی؟ آپ کی خود اپنی ٹریننگ کتنی اچھی ہو رہی ہے بھائی، آپ کی ٹریننگ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں، اس لیے کہ آپ جب بڑے لوگوں سے ملتے ہیں کم از کم فوراً کھڑے ہوئے. اب جیسے میری ایک عادت ہے کہ حسین داؤد کہیں پر ملے تو اب وہ خیر نام سے پہچانتے ہیں، بلکہ دیکھ بھی لیتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، بڑے لوگ ہیں. تو وہ صلاح الدین کے نام سے، جب صلاح الدین